اب ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ دن تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اگر کوئی ان دنوں میں سے کسی دن کا روزہ رکھے تو وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ اور ان ایام میں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سماعت فرمائیں، کوئی دن اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے افضل نہیں، اور ان دنوں کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ دن تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اگر کوئی ان دنوں میں سے کسی دن کا روزہ رکھے تو وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، اور ان ایام میں کیے ہوئے عمل کا ثواب 700 گنا تک ہوگا۔ ان دنوں میں اگر کوئی ایک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب کہاں تک ہوگا؟ 700 گنا تک ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور ارشادات سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کا عمل سب سے زیادہ عظیم اور پیارا ہوتا ہے، پس تم ان ایام میں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ ذو الحجہ کی رات، ماہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد کمر کس لینا چاہیے اور زبان کو لغویات سے بچا کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ میں کثرت سے اللہ عز و جل کے ذکر کا حکم کیوں دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حجاج کرام کے قافلے مکہ مکرمہ ان دنوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور حجاج کرام مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کوئی کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ اور گریہ زاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو خوش نصیب وہاں پہنچ گئے وہ وہاں پہنچ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم یہاں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ تاکہ اللہ ان کے ذکر کے صدقے میں تمہارے ذکر کو بھی قبول فرما لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے روزے یعنی عید کے دن کا روزہ چھوڑ کر باقی کے 9 دنوں کے روزے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی نہیں چھوڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 10 محرم کا روزہ بھی کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترک نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے 13، 14 اور 15 کے روزے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائے، اور فجر سے پہلے، فجر کی فرض سے پہلے 2 سنتیں بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ حج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبادت کے لیے تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ کے ایام زیادہ محبوب ہیں۔ آپ باقی دنوں میں عبادت کریں، وہ عبادت تو اللہ کو پسند ہے ہی، لیکن اگر کوئی بندہ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرتا ہے تو اس کا عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنا اللہ کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے مطابق عشرہ ذی الحجہ کے روزے اور شب بیداری کا اجر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں عشرہ ذی الحجہ کے دن میں روزے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، وہیں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی بھی فضیلت ہے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی رات میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کو پانے کے مترادف ہے۔ بڑا اونچا مقام ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا یہ پسند فرماتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور خود امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عمل کیا تھا؟ تو عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں بڑی محنت سے شب بیداری کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے، جملہ یاد رکھو، اور فرماتے تھے ان 10 راتوں میں اپنے گھروں کے چراغ نہ بجھایا کرو، اپنے گھروں کے چراغ نہ بجھایا کرو، اس لیے کہ اندھیرا ہو جائے گا تو تلاوت کیسے کرو گے، اندھیرا ہو جائے گا تو عبادت کیسے کرو گے؟ تو رات کو چراغ جلائے رکھو تاکہ چراغ روشن ہو تو نیند نہ آئے، اور جب نیند نہیں آئے گی تم اللہ کی عبادت کرو گے، تلاوت کرو گے، اور یہ کرو گے تو اللہ عز و جل تمہاری جائز تمناؤں کو پوری فرما دے گا، اور اللہ کے نزدیک ان مقدس راتوں کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو پانے کا صلہ اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔